گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اپنی نظر سے گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کا کام کرتے ہیں، یعنی ہمارا اکثر وقت، اکثر لمحہ گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں، اور بہت مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو کر رہے ہیں، انہیں غلط اور صحیح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث اور ہمارا جو دھرم اور جو ہمارا مذہب اور جو دین ہے، یعنی دین اسلام، اس کا قانون کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان جان بوجھ کر غلط کام نہیں کرنا، جان بوجھ کر گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی مومن اگر جان بوجھ کر غلطیوں کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اس بندے کو اللہ دنیا کے اندر بھی ناکام کرے گا، اور کل قیامت کے دن تو اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایسا انسان ناکام ہو جائے گا۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، انسان ہوں یا ہم انسان ہیں، غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا کام ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے، ایک انسان ایسا بھی ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کا کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کا کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یعنی وہ کنٹینیو، وہ مسلسل وہ اللہ کے ساتھ غداری اور نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ایک مہر لگا دیا جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہونے کا مطلب اللہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے کہ صرف وہ غلط کام ہی کرے گا، صحیح کام کی طرف وہ کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ وہ بندے نے کنٹینیو گناہ کا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے۔ ایک بار کرے گا اللہ معاف کر دے گا، کیوں؟ وہ آ کر تو دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن وہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے گا، غلطیوں پر غلطی کرتا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر مہر لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ وہ آدمی صرف گناہ اور غلط کام ہی کرے گا، صحیح کام نہیں کرے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو کائنات کے سردار ہیں، جو سردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو دن اور رات میں 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی تھے، راتوں میں تہجد میں اتنی لمبی لمبی قرات اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، یعنی پاؤں کھل جاتا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں گناہ کرنے کی بنیاد پر انسان کا دل ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل ناپاک ہو جائے تو پھر وہ انسان صرف غلط کام ہی کرے گا۔ ایک نقصان غلط کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ اس کو صرف غلطیوں کی طرف ہی موڑ دیتا ہے۔ دوسرا نقصان سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے، میری یاد سے روگردانی کرے گا، یعنی جو مومن، جو مسلمان مجھے بھول جائے گا، اس کا حشر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، بدحال کر دے گا، پریشانی میں اس کی زندگی کو بدل اور چینج کر دے گا۔
آج دنیا کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بدحال ہے، تو ریزن اس آیت کی روشنی سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنی زبان پر نہیں رکھتا ہے، وہ آدمی اللہ کو بھول گیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کی یاد سے غفلت برتے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت یعنی لائف زندگی، اس کی جیون، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو برباد کر دے گا، زنگ آلود کر دے گا۔ اگر آج میں بیمار پریشان حال ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کی بنیاد پر کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا میرے مسلمان بھائی، اللہ کو یاد کرنا بہت ایزی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو اللہ کو یاد کرنا ہے ہی، لیکن مسجد کے باہر جا کر بھی ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شبد کون مسلمان نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تکبیرات، یہ تسبیحات، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ چیز کو بھی اگر ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کا اعلان ہے، جو مومن بندہ، جو مسلمان مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرے بھائی، جو اللہ، جس بندے کو اللہ یاد کرے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کو یاد کر رہا ہے تو اس کی مدد ہمیشہ ہر حال میں ہوتی رہے گی۔ یہ پہلی چیز ہے، یعنی دوسرا نقصان گناہ کرنے کا۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ وقت بہت کم ہے، یہ چیز کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن گنہگار بندے کو اللہ رب العالمین نابینا کر کے، اندھا کر کے اٹھائے گا، یعنی آنکھیں نہیں ہوں گی، جس کو ہم کانا کہتے ہیں، وہ آدمی کانا ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اس کو، یعنی جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے پیچھے رہ جاتا ہے، اس بندے کو ہم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آج 10-5 لوگوں کے سامنے اگر کسی کو کچھ غلط شبد کہہ دیا جائے تو اس کا انسلٹ ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن پوری کی پوری کائنات ہوگی، تمام کے تمام لوگ ہوں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے گنہگار لوگوں کو سزا دی جائے گی، تب کیا ہوگا؟ یہ 10 لوگوں کے سامنے عزت پیاری ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو گنہگار لوگوں کو اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کچھ لوگوں کی ہمت بھی بن پڑے گی، ہو جائے گی، وہ کہیں گے اللہ ہم دنیا کے اندر تو دیکھنے والے تھے، آج قیامت کے دن ہمیں نہ دیکھنے والے بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا، کیا کہے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، یعنی قرآن، اس قرآن کی آیتوں کو تو نے بھلا دیا تھا، اس لیے آج بھی میں تمہیں نہیں جانتا، تمہیں بھی میں نے بھلا دیا ہے۔ یہ چیز ہے میرے مسلمان بھائی، غلطیوں کی طرف ہمارا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں ہر کام کو ایمانداری سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آخری پیغام